الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم مشاہدین، جنازہ کے مسائل کے سلسلے میں کئی باتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ وفات کے بعد میت کے عزیز و اقارب اور میت کے قریب میں رہنے والے میت کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کے لیے کرنا جائز ہے۔ ان جائز اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ میت کے عزیز و اقارب وفات کے بعد اس کا چہرہ کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اسے بوسہ دے سکتے ہیں، اس کی پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں اور 3 دن تک اس پر رو سکتے ہیں، غم منا سکتے ہیں۔ میں کئی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث یہ ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی، بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، مسند احمد اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو میں ان کے چہرے سے کپڑے کو ہٹاتا تھا اور لوگ مجھے روکتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روکتے تھے۔ اگر یہ چیز غلط ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا۔ اس سے اس عمل کا جائز ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد کا چہرہ کھول کر کے دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش اٹھانے کا حکم دیا، یعنی جنازے کے لیے غسل دینے، جنازے کے لیے دفن کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میری پھوپھی فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگ گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رو یا نہ رو، برابر فرشتے ان پر اپنا سایہ کیے رہے، اپنے پروں کو بچھائے رہے، اپنے پروں سے سایہ کیے رہے، یہاں تک کہ تم نے ان کی لاش کو یہاں سے اٹھا دیا۔ تو بہرحال اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ میت کے عزیز اور قریب میت پہ رو سکتے ہیں اور اسی طرح سے چہرہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث۔ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے رہائش سے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مقام سنہ پر جو ان کی رہائش تھی، وہاں سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے مسجد میں تشریف لائے۔ یہ اس وقت کی بات بیان کر رہی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی اور سیدھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حبرہ چادر اڑھا دیا گیا تھا، آپ کی لاش کو ڈھک دیا گیا تھا حبرہ چادر سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے
اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کو کھولا، آپ کے چہرے کو کھولا، چہرے سے چادر ہٹائی اور اس کے بعد میں جھک کر کے آپ کی پیشانی پر، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر آپ نے بوسہ دیا اور پھر رو پڑے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی آپ پر دو موت کبھی اکٹھا نہیں کرے گا، جو موت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آپ مر چکے، گویا اب جو یہ موت دنیا میں زندگی کے بعد آنی تھی وہ موت آ گئی، اب اس کے بعد حیات اخروی آپ کی شروع ہو چکی ہے، اب آپ پر دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ بہرحال یہ صحیح بخاری کی اور سنن نسائی اور صحیح ابن حبان وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرہ کھول کر کے دیکھا اور پھر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے بہت واضح طور پر۔ اسی طرح سے تیسری حدیث یہ سنن ترمذی کی اور ایسے ہی بہقی میں بھی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے یہاں پہنچے اور ان کا چہرہ کھولا اور جھک کر کے انہیں بوسہ دیا، کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات پر روئے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک پر آنسو کے قطرے بہہ رہے تھے۔ تو اس سے میت پر رونا اور اسی طرح سے چہرہ کھول کر کے دیکھنا اور بوسہ لینا، یہ سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں اس حدیث سے کہ ایسا میت کے عزیز و اقارب وغیرہ کر سکتے ہیں۔ چوتھی حدیث یہ ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف کے گھر پہنچے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کے پرورش کا اور ان کے دودھ پلانے کا انتظام کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اپنے گود میں لیا، انہیں چوما، انہیں سونگھا، اور کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گئے جبکہ ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں اور وہ موت کے قریب تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا اور آپ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عوف کے بیٹے عبد الرحمن، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اور پھر آپ کے آنسو اور ٹپک گئے اور آپ نے فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل رنجیدہ ہے، لیکن ہم وہی کچھ کہیں گے جس میں ہمارے رب کی رضا ہے۔ ہم اپنے رب کی رضا سے باہر والا، اپنی رب کی رضا کے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی پر غم زدہ ہیں، ہم تمہاری جدائی پر رنجیدہ ہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کا اظہار کرنا اور اپنے بیٹے کی وفات پر رونا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ کسی کی وفات پر ان کے اعزاء و اقارب اور وہاں حاضر اور موجود لوگوں کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا اور اسے بوسہ دینا اور ان پر رونا جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونے کے خلاف ہے، یہ ان کا غلط تصور ہے۔
یہ تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا رحمہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ غالباً امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کسی بزرگ کا واقعہ ذکر کر کے اسے نقد کیا ہے کہ ایک بزرگ کا بیٹا مر گیا تو ہنسنے لگے اور وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بزرگ ناقص تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل ہے۔ بزرگ کو یہ تو نظر آیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس پہ راضی رہنا چاہیے، لیکن یہ نظر نہیں آیا کہ یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میرے دل میں رحمت و شفقت ہونی چاہیے اور جس کی وفات پر مجھے غم ہونا چاہیے۔ تو وہ ناقص تھے اس لیے وہ ہنسنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل تھے اس لیے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ البتہ آپ نے زبان سے کوئی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی اور کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کی جو رب کی رضا کے خلاف ہو، رب کے فیصلے پر راضی رہے، لیکن رحمت و شفقت کی بنا پر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ اور رنجیدہ ہوئے۔ تو آج کے درس کے لیے یہ ایک مسئلہ کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سلسلے درس میں ہم کوئی اور نیا مسئلہ اس کے آگے کا اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اگلا نیا اگلا مسئلہ اس تعلق سے، جنازے کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔